قاضی عبدالرشید صاحب قبلہ، حافظ قاری محمد منظر صاحب اور ہمارے بہت سے علماء کرام جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تمام سامعین کرام، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مہد پور کی سرزمین پر فکر امت نے ایک عظیم بیڑا اپنے سر پر اٹھایا، اہل سنت کو عروج دینا۔ لیکن یہ ان کا ہی نہ کام نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے۔ جو ساتھ دے گا، جو ساتھ آئے گا، جو اس محفل کو بڑھائے گا، اس محفل میں شرکت کرے گا، انشاءاللہ اس کی نسلیں مدینے جائیں گی۔ کیونکہ یہ ان کے گھر کا کام نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کے گھر کا کام ہے، اور اس میں وہی آئے گا جسے دیوان شاہ بابا بلائیں گے، وہی آئے گا جس میں گودر شاہ ولی بابا جنہیں بلائیں گے۔ حضرات محترم، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ اس کمیٹی کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ضرورت ہے اس بات کی ہماری نمازوں کی اصلاح ہو، ضرورت ہے اس بات کی ہماری قوم کہاں جا رہی ہے۔ کچھ لوگ شراب میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ جوا میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ برے کاموں میں مبتلا ہیں۔ ضرورت تھی کہ کوئی ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، مدینے والے آقا کے صدقے میں فکر امت کے نوجوانوں کو پیدا فرمایا، اور ہمارے ان علماء کرام کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں گمراہوں کو ہدایت نصیب فرمائے، بد عقیدوں کو عقیدہ اہل سنت میں شامل فرمائے، اور جو لوگ شریعت اور طریقت سے دور ہیں اللہ انہیں شریعت کا پیغام دن فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ پہ روشنی ڈالوں، مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اس رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں جو رسول انبیاء کے سرور ہیں۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ نعت شریف پڑھ رہے تھے ارشاد صاحب، میں نے دیکھا کچھ لوگ خاموشی سے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہیں۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں ایک ایسا عمل دیتا ہوں جس کو تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فِذَلِكَ أُمِّي وَأَبِي يَا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ کون سا عمل ہے؟ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ 100 بار پڑھا کرو۔ ہم تو اس مجلس میں جہاں بیٹھے ہیں قلعے کی مسجد، ندی والی مسجد، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی کمیٹی کو، اس مسجد کے نمازیوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔ یہاں 100 سے زیادہ ہیں، ایک بار سبحان اللہ سب بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب بھی کوئی نعت پڑھے، تقریر کرے، اچھی بات سنو، زبان حال سے کہو سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اس رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں جو رسول انبیاء کے سرور ہیں، رسولوں کے تاجور ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ بولو بولو، ارے جن کا سجدہ فرش پر، جن کا پرچم عرش پر، جن کی فرما روائی زمین پر ہوتی تو مفاتیح اللہ۔
جن کی اطاعت آسمان پر عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اور جن کا روب و جلال ایک ماہ کی راہ پر مخالفوں کا دل ہلا دے، بولو جن کا پیار خدا کی قسم ہم بزدلوں کو جری بنا دے، ارے مالک خشک و تر، قادر بحر و بر، مختار شمس و قمر، انا اعطیناک الکوثر، ان کا فرمان انما انا قاسم واللہ معطی، اور جن کی شان مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام، پیغمبروں کے قائد، ہر نبی ان کا مصداق اور مداح سرا، ہر پیغمبر ان پر ایمان لانے والا اور ان کا گواہ، خدا کے مصطفیٰ قرآن سراپا دست کریم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن کے قدم ناز لا اقسم بہذا البلد، جن کی رفتار سبحان الذی اسری، بولو نا سے، جن کی گفتار ما ینطق عن الہوی، چشم حق بھی ما زاغ البصر وما طغی، جن کا چہرہ والضحی، جن کی زلف معمر واللیل اذا سجا، اور جن کے قدم وضو قد جاءکم من اللہ نور، جن کی سیرت وإنک لعلی خلق عظیم، اور جن کی اطاعت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جن کی محبت فاتبعونی یحببکم اللہ، خدا ان کا محافظ، واللہ یعصمک عن الناس، وہ کائنات کے دافع البلا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہادی سبل، فخر رسول، دانہ کل، ختم رسول، حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اس شان سے درود پڑھیں کہ آپ قلعے میں نبی پہ کی مسجد میں درود پاک پڑھیں اور آپ کے درود کی آواز مدینے میں گنبد خضرا کی جالیوں سے ٹکرا جائے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، ہو تم روح روانی بزم ہستی یا رسول اللہ، تمہارے دم سے بستی ہے یہ بستی یا رسول اللہ، تمہارے دم سے بستی ہے یہ بستی یا رسول اللہ، نبوت میں، رسالت میں، کمالات و فضیلت میں نہیں ملتا تمہارا کوئی ثانی یا رسول اللہ، زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، سے ہم گناہگاروں کی امیدیں ہیں وابستہ یا رسول اللہ، ہم نمازوں سے امید نہیں کرتے، ہم زکاتوں سے امید نہیں کرتے، ہم اعمال صالحہ سے امید نہیں کرتے، ہم افعال حسنہ سے امید نہیں کرتے، تمہیں سے ہم گناہگاروں کی امیدیں ہیں وابستہ، ارے تم ہی ایک لاج رکھو گے ہماری یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ایمان اعمال کی جان ہے، ایمان صحیح نہیں تو کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں، لاکھ انسان نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اعمال صالحہ کرے، مگر اگر
اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوت ہے. اور ایمان ہے مگر عمل درست نہیں. عمل ہمارے ایسے کہ ہم گناہوں پہ نادم نہیں ہوتے. گناہ کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا. گناہ کرتے ہیں احساس نہیں ہوتا. حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، بولو جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. ہم تو گناہوں کو یاد ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجد میں ہی نہیں آتے، پھر کہتے ہیں طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے ہمارے کاروبار میں برکت نہیں. کہاں سے برکت آئی؟ تم رب کو بھول گئے. دنیا کے باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایسا تعویذ دے دو کہ گھر میں برکت ہو جائے، ایسا تعویذ دے دو کہ ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے. تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا. اگر تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے تو خدا کی قسم اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں تمہارے گھر کو آباد فرما دے گا. ہم نے تو خدا کے گھر کو ویران کر دیا. نماز پڑھتے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا نماز پڑھتے ہیں، کئی حضرات کی انگلیاں برابر نہیں ٹکی. یہ فکر امت آپ کو یہی سبق ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے اور خشیت الہی میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے ڈر نکل گیا. برائی کرتے ہیں ہم، بھائی کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، پڑوسی کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں آتے آتے برائیاں شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بھی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ علماء نائب رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. جو عالم کے پاس گیا وہ میرے پاس آیا. جس نے عالم سے مصافحہ کیا، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. بولو ہم عالم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عالم کی برائی کرتے ہیں. بڑی بد نصیبی ہے. جو علماء کی برائی کرتے ہیں سمجھ دو زوال کا وقت ہے، ان کی روح بڑی تکلیف سے نکلتی ہے. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہوں پہ جو انسان نادم ہوتا ہے، خشیت الہی میں آنکھوں اکیلے میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اس کے جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتھر جھڑ جاتے ہیں. سوکھے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. کائنات کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا؟ بولو. کس نے سوال کیا؟ کائنات کی ماں نے. حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں عائشہ، میری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا جو خشیت الہی میں روتے ہوں گے. بلند آواز سے کہو جنت تو میرے آقا کی ہے. انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتحوا فیقول الخازن من انت فاقول محمد
محمد کہہ دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار جنت کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا، آتی باب الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے سرکار آئیں گے۔ اب جو سرکار کی تعظیم ہی نہیں کرتے، احترام ہی نہیں کرتے، اس لیے کیسے سلام پڑھتے ہو؟ کیا سرکار نظر آتے ہیں؟ ہم نے کہا نظر آتے ہیں تبھی تو پڑھتے ہیں۔ بولو والا نواز ہے، نظر آتے ہیں جب تو پڑھتے ہیں، کہا ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا تمہیں تو اس وقت تمہیں نظر نہیں آئے تھے جب تمہارے پاس سے گزر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار گئے تھے ہجرت میں، کفار مکہ انتظار کر رہے تھے کہ آج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گزرنے نہیں دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے، سب لائن سے کھڑے ہیں۔ میرے آقا نکلے، گھر سے نکلے اور پتھر کنکریوں کو اٹھایا، مٹی کو اٹھایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پھینکا، سب دیکھتے رہ گئے، سرکار گزر گئے۔ صدقے سے اعلیٰ فرماتے ہیں ارے صدقے سے انعام کے قربان اس اکرام کے، ارے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلام، ایمان اور عمل، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک مستجاب الدعوات نہیں ہے جب تک کہ جانے کائنات، جانے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ۔ دیکھو آپ حضرت امام بوصیری کو دیکھا کیسے عاشق رسول، ابھی آپ ارشاد صاحب سے سماعت فرما رہے ہیں، ولی کامل ہیں، تقریباً قصیدہ بردہ شریف آپ نے تحریر فرمایا، لیکن عشق رسول کیسا تھا؟ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار نعت شریف لکھی۔ ایک دن بیمار ہو گئے، لقوے کے مریض ہو گئے، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، گھر والوں نے اسپتال میں بھرتی کیا، کئی دنوں تک اسپتال میں بھرتی رہے، ڈاکٹروں نے علاج کیا، اچھے نہیں ہوئے، مرض بڑھ گیا۔ دیکھو میں سرکار کا عشق بتا رہا ہوں، سرکار سے محبت۔ ڈاکٹروں نے جواب دیا اب انہیں لے جاؤ، آج کی رات آخری رات ہے، آج کی رات گزارنے تو بہت بڑی بات ہے، اب انہیں نہیں بچ پائے۔ گھر کے لوگ سب لے کر آ گئے، گھر پہ لے آئے، لٹا دیا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا امام شرف الدین بوصیری نے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب آپ نہیں بچ پائیں۔ اللہ کے ولی حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمانے لگے تم کیسا تمہارا ایمان ہے؟ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تم نے مان لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس نے تو جواب نہیں دیا جس نے پیدا کیا تھا۔ مطلب سے کہو سبحان اللہ، اس نے تو جواب نہیں دیا جس نے پیدا کیا تھا۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، رات ہوئی، کہا میرا ایک کمرے میں بستر لگا تو تم لوگ الگ چلے جاؤ۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کمرے میں بستر لگا دیا، سب گھر والے سو گئے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھنا شروع کیا، 160 اشعار لکھے،
قصیدہ بردہ شریف 160 اشعار لکھے، روتے گئے اور آخر عرض کیا میرے آقا میری تمنا ہے، میں نے یہ لکھا ہے کاش آپ آ جائیں اور سن لیں بوسیری سے۔ ہمارے نبی تو زندہ ہیں، ہمارا یقین ہے کہ لطیفے کی مسجد میں جہاں میلاد ہو رہی ہے، جہاں ذکر ہو رہا ہے، میرے سرکار یہاں بھی موجود ہیں۔ سرکار آپ تشریف لے آئیں، سن لیں۔ ہائے ہائے، قرآن کے توائدہ سألک عبادی انی فإنی قریب، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کے شہرت سے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ اتنا بڑا خدا دل سے زیادہ قریب ہو جائے تو میرا مصطفیٰ، اللہ نے مصطفیٰ کو کتنی طاقت غائب عطا فرمائے۔ امام شرف الدین بوصیری نے فرمایا حضور کاش آپ آ جائیں، سن لیں۔ اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے۔ سرکار آپ تو جانے ایمان ہیں، جانے عمل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کے ساتھ آ گئے۔ دیکھا امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا۔ سرکار تشریف لائے، پوچھا بوصیری کیا ہو گیا ہے؟ بوصیری کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور لقوہ ہو گیا ہے، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا۔ سرکار کاش میں اچھا ہوتا تو آپ کے قدم بوسی کر لیتا۔ میرے سرکار نے دم نہیں کیا، ہاتھ نہیں پکڑا، ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اتنا کہہ دیا کھڑا ہو جا بوصیری، کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا کھڑا ہو جا بوصیری، کھڑا ہو جا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرے سرکار نے اتنا کہا 2 مہینے سے ڈاکٹر کھڑا نہیں کر سکتے، میرے سرکار نے اتنا کہا تو میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ جانے عمل، جانے ایمان، جو ان پر سلام پڑھتا ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے، اس کی قبر اندھیری نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب عطرت رسول اللہ کی۔ سرکار تشریف لائے، کہا بوصیری کھڑا ہو جا۔ سرکار سے محبت۔ امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں جب سرکار نے اتنا کہا تو میں کھڑا ہو گیا، ایسا لگتا ہے مجھے لقوے کی بیماری نہیں۔ اب سرکار کی غیب دانی دیکھو، لکھا یہاں ہے، کوسوں دور ہے سرکار۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوصیری ہمیں ہماری نعت سنا دو۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، عشق رسول میں کہو سبحان اللہ۔ بوصیری ہمیں تم ہماری نعت سناؤ۔ لوگ تو کہتے ہیں سرکار کہاں سنتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا غیب داں نبی کیسے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ بوصیری نعت سناؤ تو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور کون سی نعت سناؤں، کون سی نعت سناؤں؟ میں نے تو بہت ساری نعت لکھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں تو وہ نعت سناؤ جو ابھی لکھی ہے، ابھی لکھی ہے، آج ہی لکھی ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے لکھی ہے۔ سبحان اللہ، میرے سرکار نے فرمایا تو امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں ارے دنیا کے میں ابھی مفتی صاحب کسی بچے سے کہتے ہیں کہ نعت سناؤ تو بچہ فخر کرے گا، مجھے مفتی صاحب نے کہا نعت پڑھنے کا، حافظ تراب صاحب اپنے شاگرد سے کہیں نعت سناؤ تو فخر کرے گا،
قاضی عبدالرشید صاحب اپنے شاگردوں کو کہیں وہ فخر کرے گا. حضرت مولانا عبدالمنان صاحب نعت کا اپنے شاگردوں کو نعت پر فخر کرے گا، ماں باپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے. لیکن اے امام شرف الدین بوصیری، تمہیں دنیا کے کسی انسان نے نہیں کہا. اس نے کہا الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. اس حبیب نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوصیری نعت سناؤ. جب سرکار نے کہا تو امام شرف الدین فرماتے ہیں میں نے سنائی سرکار کو. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امام بوصیری فرماتے ہیں کہ میں سرکار کو سنا رہا تھا، سرکار جھوم رہے تھے، مسکرا رہے تھے. میں دیکھتا بھی جا رہا تھا اللہ کے نبی کو اور پڑھتا بھی جا رہا تھا. سرکار کو سنا. جب میں نے 159 شعر سرکار کو سنا دیے، میں خاموش ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بوصیری کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ فرمایا حضور ختم ہو گئی نعت، ختم ہو گئی، مکمل اشعار سنا دی. اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوصیری تم نے ہمیں نعت سنائی ہے، اب ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں. ہائے ہائے، کون انعام دینا چاہتے ہیں؟ جن کو مختار کل بنایا رب نے، ساری کائنات کے خزانے رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. بوصیری بول کیا لینا چاہتا ہے؟ انعام دینا چاہتے ہیں. بول کیا لینا چاہتا ہے؟ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار اب تو بس ایسا کر دو کہ مرتے دم تک لقوے کی بیماری نہ ہو. سرکار بس جسم پہ ہاتھ رکھ دو، اب بیمار نہ ہو، چلتا پھرتا دنیا سے جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوصیری ہم تو یہ کملی جو ہمارے کندھے پر ہے یہ دینا چاہتے ہیں. بلند آواز اور بلند آواز سے بوصیری ہمارے کندھے پر جو کملی ہے وہ تمہیں دینا چاہتے ہیں. بتاؤ کملی لینا چاہتے ہو یا شفا لینا چاہتے ہو؟ امام شرف الدین بوصیری بھی بڑے چالاک تھے. فرمایا حضور ایسا کیجئے شفا میری مرضی سے دے دو، کملی آپ کی مرضی سے دے دو. اللہ اکبر. امام شرف الدین بوصیری نے کہا کملی بھی نہیں چھوڑنا ہے، شفا بھی دینا ہے. سرکار شفا میری مرضی سے دے دو اور کملی آپ کی مرضی سے دے دو. اللہ کے نبی نے کملی عطا فرمائی. اللہ اکبر. صحابہ چلے گئے، اللہ کے حبیب کے ساتھ تشریف لے گئے. صبح ہوئی، مسجد میں انتظار تھا اور فجر کے مؤذن نے اذان دی. نمازی آئے، انتظار کر رہے ہیں لوگ، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. خبر آنے والی ہے بوصیری کا انتقال ہو گیا، خبر آنے والی ہے بوصیری دنیا سے چلے گئے، خبر آنے والی ہے کب نماز جنازہ ہوگی، خبر آنے والی ہے کتنے بجے لے جایا جائے گا. صبح کے مؤذن نے اذان دے دی، سرکار تشریف لے گئے. امام بوصیری نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی اور دیکھا لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام بوصیری خود چلتے ہوئے آ رہے ہیں، خود چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسا مسجد کا دروازہ میں کھولا، اندر آئے تو نمازی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پوری مسجد خوشبو سے مہک اٹھی. کیوں نہ مہکے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک و عنبر میں مجھ کو بساؤ نہ تم، عطر میرے کفن میں لگاؤ نہ تم، اس کے بدلے اگر منہ پہ مل دو میرے مصطفیٰ کے پسینے کی کیا باتیں ہیں.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں پھٹکنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصحف ہاتھ لگایا، قدم بوسی کی۔ اب بوسیری کے حال نمازی کہتے ہیں کہ بوسیری نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے مصافحہ کر لیا، اس کی پشتوں میں خوشبو آ گئی، اس کی نسلوں میں خوشبو آ گئی۔ آئے ہیں امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک دیوانہ بیٹھا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ناک آ رہی ہے، لوگ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بچے کوئی ادھر سے بال پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کنکر مار کر جا رہا ہے، وہ دیوانہ ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ فرماتے میں نے اس کو کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اس کو کبھی کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اس کو کبھی کچھ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، بس یہ اپنی مستی میں مست رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جب گیا اس کے پاس سے گزرا تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا السلام علیکم مولوی صاحب، سے کہو مولوی صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، دیوانے آج تک تو بات نہیں کرتے، آج کیسا سلام کیا؟ فرمایا مولوی صاحب ایک بات کہوں، کہا ہمیں بھی نعت سنا دو۔ سے کہو سبحان اللہ، مولوی صاحب ہمیں بھی نعت سنا دو۔ فرمایا کون سی؟ کہا وہی سنا دو جو رات میں اللہ کے حبیب کو سنائی تھی۔ ارے دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ ہے نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اطاعت کرو، محبت رسول میں دنیا میں زندہ رہو، حرام اور حلال میں اعراض کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان خشیت الہی میں رب کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، اللہ کو بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہر جگہ ایک ماحول دیکھو، کچھ مسلمان ہیں جو جوا کھیلتے ہیں، بربادی کی نشانی ہے۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کی کمائی ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی ترقی کے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان کا بچہ اس بات میں مبتلا ہو گیا، جہاں دیکھو مسلمان جوا میں، شراب میں، مسلمان شراب پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بری بلا ہے جو شراب پیتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے گھر نہیں آتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں مسلمان شراب پیتا ہے، کتنی ہماری بدعمالیاں ہو گئی۔ مسلمان طلاق دے دیتا ہے بڑی آسانی سے، یہ بھی اکثر بیشتر مسلمانوں میں بہت مسئلہ۔ قاضی شہر اندور کے پاس میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے، ایسا فرماتے یہ حال ہے مسلمان، 2 بچے ہو گئے طلاق دے رہے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے، علماء سے دوری ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈر ہمارے دل سے نکل گیا، خوف ہمارے دل سے نکل گیا، خشیت الہی ہمارے دل سے نکل گئی۔ ڈرتے تو اللہ کے گھر میں آتے، ڈرتے تو اللہ کے گھر کو سردوں سے آباد کرتے، ڈرتے تو کبھی شراب نہیں پیتے، ڈرتے تو کبھی جوا کو ہاتھ نہیں لگاتے۔
دعا کے مال کو، دعا کے سامان کو، دعا کے تاش کے پتوں کو انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرات محترم عرض کر رہا تھا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ہم علماء سے دور ہو جائے، ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا، خشیت الہی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کون غریب نواز؟ جس کو اللہ کے حبیب نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، نہ تاج رہا، نہ تاج پوش رہا، نہ تخت رہا، نہ تخت نشی رہا، نہ حکومت رہی، نہ حاکم رہا۔ اجمیر میں دیکھو تاج بھی ہے تو تاج کے پہننے والے غریب نواز بھی ہیں، تخت بھی ہے تو تخت پر بیٹھنے والے غریب نواز بھی ہیں، حکومت بھی ہے تو اس حکومت کے حاکم غریب نواز ہیں۔ حضرات محترم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، ہر چیز اس سے خوف آتی ہے، ہر چیز اس سے لرزتی ہے۔ مسلمان اللہ کو بھول گیا، ہر چیز سے ڈر رہا ہے، ہر چیز سے خوف کھا رہا ہے، ہر چیز سے تھرا رہا ہے۔ ہر قوم مسلمان کو ڈرا رہی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اذان ہوتی ہے ہم گھروں میں رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم بازاروں میں رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم مسجدوں میں نہیں پہنچتے، اذان ہوتی ہے اللہ کا گھر خالی، ڈر رہا نہیں، خوف رہا نہیں۔ خشیت الہی جب دل سے نکل گئی، غریب نواز فرماتے ہیں جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہر چیز ہمیں ڈراتی ہے، ایمان کمزور ہو گیا، نمازیں چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا کھمبا ہے، بولو نماز دین کا کھمبا ہے، دین کی بنیاد ہے، ہم اپنی بنیاد کو بھول گئے۔ فمن اقام الدین، جس نے دین نماز کو قائم کی اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز کو پڑھو، مسجد کو سجدوں سے آباد کرو، حلال و حرام میں تمیز پیدا کرو۔ جو رزق کھا رہے ہیں، اللہ نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا، حلال بھی تمہارے سامنے رکھ دیا، حرام بھی تمہارے سامنے رکھ دیا، اختیار بھی تمہیں دے دیا، تم جو چاہو کھاؤ۔ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر وہ رب دیکھ رہا ہے۔ تم حلال کما رہے ہو، حلال کھا رہے ہو، تاش کی جوئے کی کمائی کھا رہے ہو، حرام کما کے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہو، حرام کما کے خود کھا رہے ہو، دل مردہ ہو گیا۔ اب ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، جب دل میں قلبی، دل میں کجلاہٹ آ گئی، حرام کھانے سے دل مردہ ہو گیا۔ کہاں فکر ہوگی اب نماز کی، کہاں فکر ہوگی ہمیں نیک کام کی، کہاں فکر ہوگی ہمیں حقانیت کی۔ اللہ اکبر، ہم موت کو بھول گئے، قبرستان جاتے ہیں، پڑوس میں محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ میت کو لے کے کافی لوگ آتے ہیں،
کافی لوگ میت کو لے کر آتے ہیں، لیکن جب نماز جنازہ ہوتی ہے آدھے لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ نماز میں رہتے ہیں۔ کیوں بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے ڈھیلا نہیں لیا، پاک نہیں ہے، ستھرا نہیں ہے، کپڑے صحیح نہیں ہے۔ دنیا کی رشتہ داری نبھانے آ گئے، دنیا کی رشتہ داری کو پوری کرنے آ گئے، دوست کیا کہے گا، اس کے گھر والے کیا کہیں گے، اس کے اقارب کیا کہیں گے، میرے محلے والے کیا کہیں گے، یہ رشتہ داری نبھانے کے آ گئے۔ لیکن جب ہمیں کام کرنا تھا، جو کام ہمیں ضروری کرنا تھا، نماز پڑھنا تھا، ہم نے وہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک انسان جب انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کی نماز ہوتی ہے تو زندوں کو بھی فائدہ ملتا ہے، جو چلے گئے انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ امام صاحب دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ یہ کیا ہے؟ اے اللہ بخش دے۔ نماز جنازہ ہو رہی ہے، مرنے والا مرا، تمہارا فائدہ کر گیا۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، جو حاضر ہیں انہیں بخش دے، جو غائب ہیں انہیں بخش دے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم باہر نماز کے کھڑے ہیں، پاک نہیں ہے تو قبرستان کیسے چلے گئے؟ پاک نہیں ہے تو ستھرا نہیں ہے تو قبرستان میں داخل کیسے ہو گئے؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی قبرستان والوں کو؟ ناپاک تھے تو قبرستان کیوں گئے؟ ناپاک تھے تو میت کے ساتھ کیوں گئے؟ ناپاک تھے تو تمہیں میت کے ساتھ کاندھا کیوں دیا؟ اس لیے کہ تم ستھرا نہیں تھے۔ تو تم نے کیا کام کیا؟ دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے۔ کاش رب کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے، پاک ہوتے، صاف ہوتے، ستھرا ہوتے۔ موت پیغام دیتی ہے، اے انسان میں ایک دن آؤں گی، تجھ کو لے کر جاؤں گی۔ موت یہ خبر دیتی ہے میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا سچا ساتھی ہوں۔ تیری ماں روتی رہ جائے گی، تیرے باپ روتے رہ جائیں گے، تیرے عزیز اقربا روتے رہ جائیں گے، میں تجھ کو اپنے ساتھ لے۔ اس لیے جب انسان دنیا سے سفر کرے، دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے، پاک ہو، ستھرا ہو، صاف ہو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو دنیا سے جاتے ہیں تو جن کی زبان پر جو پاک اور صاف رہتے ہیں، ستھرا رہتے ہیں، طیب و طاہر رہتے ہیں، ڈھیلا لیتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو مرنے سے پہلے انہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ چائے آ گئی، چلے خیر آ گئی، پی نہ بھائی تو سنت الاعتکاف کی نیت کر کے اس سے سلام کے بعد تھوڑا سا اور وقت ہے، آ گئے ہیں تو پی لیجیے جگہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بلند آواز سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان پاک رہے گا، صاف رہے گا، ستھرا رہے گا، روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، انسان کی روح نکالی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب ایک نمازی، نماز پڑھنے والا، اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کرنے والا زمین پر چلتا ہوا جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جب اس کی روح کو نکالی جاتی ہے تو صرف گھر والے نہیں روتے، عزیز اقربا نہیں روتے، دوست احباب نہیں روتے۔ اے نمازی، جب تم نمازی پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہو تو زمین روتی ہے، آسمان کا سایہ جو تم پر تھا وہ روتا ہے، اے اللہ دنیا سے وہ انسان چلا گیا جو اذان ہوتی تھی تو تیری بارگاہ میں آ جاتا، اذان ہوتی تھی جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، رزق حلال ہم سے چلا گیا،
کیا وجہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا سبب ہے ہم نماز میں نہیں حاضر ہوتے؟ اپنے طعام کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو، کہیں ایسا تو نہ ہو رہا ہے کہ ہم رزق حلال کو نہیں کھا رہے ہیں؟ رزق حلال تو چھوٹ رہا ہے، رزق حرام تو ہمارے منہ نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اور رزق حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے لقمہ کھانے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ رزق حلال ہے۔ جب انسان رزق حلال نہیں کھائے گا، آج ہر انسان پریشان، گھروں میں انتشار، خوشحالی ختم ہو گئی، جس کو دیکھو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا۔ وجہ یہ ہے ہم نے رب کو بھلا دیا، ہم اللہ کا ذکر بھول گئے۔ اللہ اکبر، سلام، مومن مومن کو سلام کرتا ہے، ہم سلام کو بھول گئے، سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، بات کرتے ہیں دنیا کی باتوں سے کلام شروع کر دیتے ہیں، فون آتا ہے سلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کام کو پوچھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے حال، یہ ہمارے افعال، یہ ہمارے کردار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو، بولو مرحبا سے، اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ ہم سلام کو بھول گئے، سلام نہیں کرتے، شرم آتی ہے۔ ماں ہو تو ماں کو سلام کرو، باپ ہو تو باپ کو سلام کرو، بھائی ہو تو بھائی کو سلام کرو، بیوی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو، خالی گھر ہو، تب بھی سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، گھر میں خالی ہے، کوئی نہیں ہے، پھر کسے سلام کریں؟ فرمایا، اے ایمان والو، جس مسلمان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں محمد موجود ہوتا ہے۔ سلام کرتے ہو اللہ کے رسول تمہارے سلام، ہمارے آقا تو زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارے آقا تو زندہ ہیں۔ ہم دلدار پورے کی مسجد میں، ہم قلعے کی مسجد میں، ہم اہل سنت و جماعت کے دیوانے، دیوان شاہ ولی بابا میں، سرکار گودر شاہ ولی بابا میں، سرکار پیر ولی مامو بھانجے کی بارگاہوں میں سلام پڑھتے ہیں، تو بھی میرے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ ایمان والوں کا سلام سنتے ہیں، ایمان والوں کو تو ایمان والوں کو تو نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو ہمارا ایمان ہے، ہم موت پہ رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ موت پہ اس لیے اعجاز مرا کرتا ہے کہ قبر میں سرور عالم کا نظارہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قبر میں جاؤ گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیں، چہرے پہ داڑھی ہو، چہرہ داڑھی سے سجاؤ، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ایسا مت ڈرو یہاں توبہ کر لی کل واپس وہی گناہ کر۔ قبر میں جب تمہیں لٹا کر مرو مٹی میں ڈال کر ساتھی چھوڑ جائیں گے، دوست احباب تھوڑی دیر روکے، گھر والے روکے خاموش ہو جائیں گے، تمہاری قبر میں کیا جائے گا؟ جس نبی پہ تم سلام پڑھتے تھے، جس نبی سے تم محبت کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو۔ اگلا مہینہ آنے والا ہے جس چاند میں آل نبی کی یاد منائیں گے، امام حسین کی یاد منائیں گے۔ حسین حسین تو کہتے ہیں، لیکن حسین کو دیکھو کبھی حسین نے نماز چھوڑی؟ علی اکبر کو قربان کر دیا مگر نماز نہیں چھوڑی، کہو سبحان اللہ۔ علی اصغر کو قربان کر دیا مگر نماز نہیں چھوڑی۔
ایک ایک فرد کو قربان کر دیا مگر نماز نہیں چھوڑی. دنیا والوں کو بتایا اے دنیا کے انسانوں ایسی نماز پڑھنا. ہم سنی یہی تو کہتے ہیں ہم نماز پہ ناز نہیں کرتے, جانے نماز پہ ناز کرتے ہیں. وہ نماز ایسی نماز پڑھو کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھک جائے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی, آل نبی تھی, اولاد علی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان. نماز عشق رسول میں پڑھو گے تو قبول ہوگی, محبت رسول میں پڑھو گے تو قبول ہوگی. رسول کی محبت نکال دو گے تو نماز میں کوئی فائدہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں سرکار کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے. نہیں, ہم سنیوں کا ایمان ہے, ہم تو نماز ہی اس لیے پڑھتے ہیں کہ سرکار کا خیال آ جائے. وہ یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے وضاحت فرما دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیٹھ پر حضرت امام عالی مقام بیٹھ گئے. بولو بولو, نماز کس کی ہے جان؟ نماز اس کا سجدہ ہے جس پہ نماز ناز کرتی رہی, جس پہ خود بندگی. سرکار نے نماز میں سجدہ کیا, حسین نماز میں سجدے میں بیٹھ گئے تو سرکار کو خیال آیا. بولو آیا سرکار کو خیال؟ کس کا خیال آیا؟ حسین کا خیال آیا, اپنی اولاد کا خیال آیا. کس کی نماز میں؟ آلہ کی نماز میں حسین کا خیال آیا. تو آلہ کی نماز نہیں ٹوٹے, ہم غلاموں کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے تو کیسے ٹوٹ جائے گی نماز؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام, ایمان کی بھی حفاظت کرو. ان اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دو. دیوان شاہ ولی بابا اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے تو مصطفیٰ کا پتہ بتایا ہے. یہ بڑا کرم ہے کہ قلعے میں ہم پر کرم نوازی سرکار دیوان شاہ ولی بابا فرما رہے ہیں, سرکار گودر شاہ ولی بابا فرما رہے ہیں. یہ اولیاء کرام ان کا مقام یہ ہے, آسمان کی زینت چاند اور ستاروں سے ہے تو زمین کی زینت ان اولیاء اللہ سے ہے. ظاہری نور چاند اور ستاروں سے ملتا ہے تو یہ باطنی نور ان اولیاء اللہ سے ملتا ہے. حضرات محترم, میں عرض کر رہا تھا انسان حلال اور حرام میں تمیز پیدا کرے. کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے؟ ہمارا دل مسجد میں جانے کو آمادہ نہیں ہوتا. سوچے اکیلے میں کہیں ایسا تو نہ ہو رزق حرام تو کھانے میں نہیں آ رہا ہے, رزق حرام کا لقمہ تو کہیں نہیں کھا رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے ہم گھروں میں بیٹھے, اذان ہو رہی ہے ہم محلوں میں گھوم رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ضرور کوئی وجہ ہے. حلال لقمہ ہمیں پتہ نہیں کھانے میں آ رہا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو دیکھو, یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو, کبھی نماز چھوڑی. حضرت عمر فاروق کو دیکھو, کبھی نماز چھوڑی. حضرت عثمان غنی کو دیکھو, کبھی نماز چھوڑی. حضرت مولا علی کو دیکھو, کبھی نماز چھوڑی. یہ کن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جن پر نماز, جنہوں نے نماز کا اصول بتایا. یہ وہ ہیں جب کعبے کے آگے سجدہ کرتے تھے تو کعبہ تمنائیں کرتا تھا کاش میرے پاؤں ہوتے تو میں ان خیر الساجدین کی پیشانی کو چوم لیتا. حضرات محترم, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے مگر کبھی نماز کو ترک نہیں کی. آج ہم پریشان ہیں, آج ہمارے رزق سے برکت اڑ گئی, ہماری کمائیوں سے برکت اٹھ گئی, ہمارے گھروں میں انتشار ہوتا ہے. وجہ یہ ہے اتباع رسول کو ہم نے چھوڑ دیا. وجہ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہم نے چھوڑ دیا. ورنہ انسان وہ انسان ہے.
کہ جب اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کی دولت عطا فرماتا ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے مسجد میں اللہ ماشاء اللہ ایک صف دو صف نماز کے لیے، یہ حال ہمارا ہو گیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے جدھر جا رہے ہیں لوگ ہمیں ہلکی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں لوگ مسلمانوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں لوگ مسلمانوں کو کچھ بھی بول رہے ہیں۔ کیوں؟ جب مسلمان اپنے نبی سے دور ہو جاتا ہے، جب مسلمان اپنے اصول اسلامی شریعت کے اصول سے دور ہو جاتا ہے، جب مسلمان اتباع رسول کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر مسلمانوں کا یہ حال ہوتا ہے، ہر قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ آج یہی ہمارا حال ہے، جدھر دیکھو پوری دنیا میں مسلمان گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں جاگو، اتباع رسول میں زندگی گزارو، حلال اور حرام میں تمیز پیدا کرو، اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کرو۔ اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کرنے والا خدا کے قسم ہر حال میں خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی دنیا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن جب مسلمان رب کو بھول جاتا ہے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اطاعت رسول اور محبت رسول کو بھول گئے، کچھ وہ لوگ ہیں جو نبی کی شان میں توہین کرنے لگے۔ ہمیں ان سے کچھ لینا نہیں، ہم اپنے والوں کو کہتے ہیں تمہیں اللہ نے بڑا خوش قسمت بنایا ہے، خوش نصیب بنایا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں غوث اعظم کا دامن عطا فرمایا ہے، غریب نواز کا دامن عطا فرمایا ہے۔ ہم تو وسیلے والے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنا وسیلہ دیا، اللہ اکبر۔ یہاں دیکھو تو دیوان شاہ ولی بابا کا وسیلہ، اور آگے بڑھے تو غوث اعظم کا وسیلہ، اور آگے بڑھے تو امام علی مقام کا وسیلہ، اور آگے بڑھے تو اللہ نے رسول اللہ کا دامن عطا فرمایا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں، بس فرق یہ ہے ہم اتباع رسول کو چھوڑ دیا، محبت رسول سے ہم ہٹ گئے، ہم نے خداوند قدوس کے فرمان کو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو ہم نے ترک کر دی۔ صبح میں اٹھتا ہے مسلمان، پیپر پڑھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ کون سی عظمت والی کتاب؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ایک لفظ ہے، سین دوسرا لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے، اللہ اکبر۔ مسلمان صبح اٹھتا ہے جب قرآن کا تلاوت کرتا ہے اور قرآن کا پہلا لفظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اتنی عظمت والی کتاب ہمیں ملی۔ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن بند جزدان میں رکھا ہوا ہے، قرآن بند ہے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، ہماری مساجدوں میں علماء کرام ہیں، ترتیل سے پڑھانے والے، تجوید سے پڑھانے والے، عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ یہ کہاں سے آئے ہماری خدمت کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کہاں سے انہیں تمہارے پاس پہنچا دیا۔ یہ تمہاری ہماری خوش نصیبی ہیں، ہمارے بچوں کو ان کے یہاں پر پہنچائیں، مدرسوں میں پہنچائیں، بچوں کو تعلیم دلائیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، بچہ اسکول نہیں جاتا، ماں باپ سختی کرتے ہیں، بچہ اسکول نہیں جاتا، ماں باپ مارتے ہیں، بچہ اسکول نہیں جاتا، ماں باپ ڈانٹتے ہیں۔ بے شک اسکول جانا چاہیے، اسکول بھیجنا چاہیے، مگر اسکول کی جتنی فکر ہے اتنی ہی مدرسے کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ اسکول جائے گا تو دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا، اور مدرسے میں جائے گا تو رسول اللہ کو پہچانے گا۔ اس لیے بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جتنے بھی حضرات تقریر میں آئے، ہمارے علماء کرام، ہماری فکر امت کمیٹی کے تمام حضرات، اس مسجد کی کمیٹی کے تمام